السلام علیکم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو خاموشی کے ساتھ اور چھپ چھپا کے، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے اور کفار ان کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ کا وقت گزر گیا۔ اب مکہ والوں کو کھلم کھلا دین اسلام کی دعوت دو، جس پر آپ ایک دن صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ دوستو، حج اور عمرہ پر جانے والے خوش نصیب آج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، جو چھتے ہوئے ایک شاندار طویل و عریض ایئر کنڈیشنڈ ہال کی شکل میں ہے، جبکہ نبی پاک کے زمانے میں صفا اور مروہ درمیانی بلندی کی پہاڑیاں تھیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ میں بسنے والے مختلف قبائل کو بآواز بلند پکارا، ہر ایک کا نام لے کر، اور یہ کہہ کر کہ اپنے گھروں سے نکلو، صفا کی جانب آؤ، میں آپ کا منتظر ہوں اور آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین نے یہ اعلان سنا تو حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کون سی ضروری بات کرنی ہے۔ اکثر کا خیال تھا کہ یہ ہماری طرف سے نئے دین کی شدید مخالفت کی وجہ سے معاذ اللہ محمد حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور ہمیں حدود حرم میں بلا کر اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی گم گو کی حالت میں شہر کے قبائل کوہ صفا کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر جمع ہے جو شہر پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم ضرور یقین کر لیں گے۔ جس پر آپ نے فرمایا، مگر کیوں؟ آپ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ مشرکین بولے، وہ اللہ کہانی ہے، مگر آپ کے کہنے پر یقین ہم اس لیے کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور راست باز پایا ہے۔ آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی خود پہاڑی کے اوپر آ کر تصدیق کرنا چاہے اور دوسری طرف اسے لشکر دکھائی نہ دے تو اس پر ابو جہل بولا، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا دوستو، ابو جہل بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، لشکر تو پہاڑی کے پیچھے موجود ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ محمد غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ مگر جو ہی آپ نے انہیں کفر ترک کر کے دین اسلام میں پناہ لینے کی دعوت دی تو وہ بگڑ گئے اور آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے کہ محمد، کیا آپ نے اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ دوستو، دنیا کی تاریخ کو اول سے آخر تک پڑھ جائیے، کسی بھی شخص کی کہ اس قدر اعلیٰ و عرفہ کردار کی مثال آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ آج تک کبھی کسی نے کسی مخالف کے بارے میں اس قدر بڑا سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ وہ کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ راست باز ہے، وہ حق گو ہے، اور پوری کائنات میں یہ اعزاز صرف اور صرف امام الانبیاء خاتم النبیین حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہوں گا، آج کی کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ والسلام، اللہ آپ کو خوش رکھے۔